الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد جو سو جاتا ہے اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے، لوگوں کے گھڑے ہوئے مسائل ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کی ساری رات ڈیوٹی ہے، تو نماز پڑھ کے نہیں سوئے گا تو کیا کرے گا؟ فجر کے بعد سونا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، کہتا ہے جی کہ سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اگر فجر کی جماعت کی 2 رکعت سنت جو ہے پہلے وہ آدمی نہ پڑھ سکے، نماز میں مل جائے، تو کہتے ہیں کہ اس کو جماعت کے بعد سنت پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہمارے پاکستانی جو ہے وہ سورج نکلنے تک کے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو حدیث مبارک پڑھ تو لی ہے آپ نے، میرے خیال میں سمجھی نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ باقی ائمہ کے نزدیک تو سنت کی قضا ہے ہی نہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر کیوں پڑھے؟ یہ تو صرف احناف کے لیے ہے کہ چونکہ 2 رکعت فجر میرے سرکار میرے آقا کو زیادہ محبوب تھی کہ خیر من الدنیا و ما فیہا، ساری دنیا کی بادشاہی سے بھی مجھے یہ 2 رکعت زیادہ پیاری ہیں، اس لیے علماء احناف کہتے ہیں یار اس کو نہ چھوڑا کرو، اگر رہ بھی گئی ہو تو بعد میں پڑھ۔ اب اس کے 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم نماز پڑھنے کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن دوسری حدیث آ گئی لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے۔ تو آپ جنہوں نے دونوں حدیثوں پہ عمل کیا انہیں پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ مشکل ہوتی ہے نا جی، آدمی کیا کرے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، علماء کی خدمت میں جا کر حدیث پڑھے بھی سمجھے بھی پھر عمل کریں گے، اور پھر احادیث متضاد ہوتی ہیں، متعارض ہوتی ہیں، اس تعارض کو رفع کرنے کے لیے علماء کا کام ہے۔ بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ فرض فجر قضا ہو گئی تو جب بھی نیند سے اٹھو فوراً ادا کرو، اگلی فجر کا انتظار نہ کرتے رہو، وہ ترتیب والوں کا الگ حکم ہے۔ یہ بعض علماء جو ہیں مولوی حضرات کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے لیٹ جائیں۔ اصل میں مصیبت یہی ہے کہ حدیث تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ حضور پاک اپنے گھر میں سنتیں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، تو گھر میں سنتیں پڑھنے کے بعد حضور تھوڑا لیٹ جاتے تھے، اس کے بعد حضرت بلال آتے تھے، پھر حضور اٹھتے تھے، چلتے تھے۔ تو اگر تم نے بھی گھر میں سنتیں پڑھی ہیں تو لیٹ جاؤ، مسجد کو تو ہسپتال نہ بناؤ۔